السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا میرا ویلاگ کسی اور موضوع پہ تھا، لیکن کل سے جو حالات پنجاب پاکستان کے جو میں دیکھ رہا ہوں، الیکشن کے بعد کے جو اثرات ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا صاحب نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا، اور پورے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی کہ چونکہ میرے اوپر جو پریشر تھا اس الیکشن کمیشن کا، اور بلکہ اور بھی بہت سے نام انہوں نے لیے ہیں، تو ان کا پریشر تھا جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکا، اور اتنے دن جو ہے وہ میں نے بہت ہی کرب میں گزارے ہیں، اور ہم نے ایسے کام کیے ہیں کہ 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو بندے جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے، اور دیدہ دانستہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ تو اس کے اوپر میرا ضمیر جو ہے بہت زیادہ مجھے ملامت کر رہا ہے، اور اس نے مجھے خودکشی پر بھی مجبور کیا۔ اور ابھی آپ کو یہ چٹھا صاحب کے جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے، حساس لوگ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم خودکشیاں کریں، ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ میری پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرب سے، اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ زندگی میں سے گزرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے، بندے کو موت آ جانی چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے کمشنر راولپنڈی ڈویژن جو سابقہ کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب کا آپ نے ورژن سنا ہے، اور لیاقت علی چٹھا صاحب کو میں پتہ نہیں، لیکن چونکہ فیصل آباد میں یہ پوسٹنگ ان کی رہی ہے، اور ان کی جو مسز ہیں وہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ تعینات رہی ہیں ادھر فیصل آباد میں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا میں بھی انہیں جانتا ہوں۔ اچھی شہرت کے وہ حامل ہیں، اور ڈیرنگ سٹیپ لینے والے ہیں، بولڈ ہیں۔ سرگودا میں بھی تعینات رہے ہیں چٹھا صاحب، تو وہاں پر بھی ان کا خاص فوکس جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اوپر ہوتا تھا، اور تعلیمی اداروں کے اچانک یہ وزٹ کیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ تعلیم کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری جو ہے کس طرح سے وہ لائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے، اور جو کل کی مجھے رپورٹ جو ہے وہ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن میں اس کے اوپر ایک ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ بھی ہوئی، اور انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے اس کے لیے وہ قائم کی ہے۔ کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بددیانتی جو ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ ہوئی ہے اور کی گئی ہے، اور اس سے اعتماد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر خود اٹھ گیا ایک عام بندے کا۔ اس کے اوپر لیاقت علی چٹھا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سب کام جو ہے وہ کیے ہیں، اور پبلک کے سامنے جانے کا۔ اور مجھے اس طرح سے ایک واقعہ جو ہے اور وہ یاد آیا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ تھے، آج سے کوئی تقریباً 2-2.5 سال یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے بھی خودکشی کی تھی۔ عارف والا کے وہ رہنے والے تھے، اور بہت ہی نیک وہ شخص تھا، نمازی تھا،
اور فجر کی نماز کے بعد اس نے بھی خودکشی کر لی تھی، اور اتنا پریشر جو ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہیں چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کوئی ایسا کمیشن جو ہے وہ بنائیں جو فری اینڈ فیئر ٹرائل کر کے اس کے محرکات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے لائے، قوم کے سامنے لائے جائیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کمیشن بنتے ہیں لیکن اس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو پبلک کیا جائے، اور جو بھی ذمہ داران ہیں اس کے انہیں قرار واقعی جو ہے وہ سزا دی جائے، تاکہ بیوروکریسی میں بھی یا کہیں بھی کسی مرحلے کے اوپر کوئی بھی اگر کوئی غلط کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے یا کروانا چاہتا ہے تو وہ 1000 دفعہ سوچے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا، اور ملکی مفاد جو ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھے۔ تو میری تو یہ تجویز ہے، یہ رائے ہے کہ تمام پارٹیوں کو مل کر، چونکہ اب اس وقت ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہم چاہیے کہ اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دفعہ اپنے ذات سے باہر نکل کر اس ملک کا سوچئے کہ اس ملک کی سروائیول جو ہے وہ کس میں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس میں وہ رہتے ہوئے تمام کے تمام اس گورنمنٹ میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اور تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مرنے کے بعد ہم نے جی اٹھنا ہے، اور ہر ایک عمل کا ہم نے اپنے حساب دینا ہے اللہ کے حضور۔ لیکن یاد رکھیں حساب کتاب جو ہے یہ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یعنی اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے بڑا ڈکٹیٹر جو پاکستان میں آیا پرویز مشرف بہت ہی پاورفل تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوا، اور اتنی بری اس کو بیماری لگی کہ وہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا، ویل چیئر سے نہیں اٹھ سکتا تھا، اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اس کی موت ہوئی۔ اور اسی طرح ابھی چند دن پہلے ایک گلو بٹ کی ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی، اور جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو اس وقت وہ کتنا صحت مند اور توانا تھا کہ وہ گاڑیوں کے شیشے جو ہے وہ توڑ رہا ہے، اور پولیس والوں سے بھی داد وہ وصول کر رہا ہے کہ شاید وہ بہت ہی اچھا کوئی کام کر رہا ہے۔ تو جناب یہ دیکھیں ہماری باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ یہ کوئی رسپانس نہیں شخص دے سکتا، لیکن یہ رو رہے ہیں۔ اس شخصیت کو آپ دیکھیے اور پہچاننے کی کوشش کریں۔ میں اپنے کیمرامین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا قریب سے دکھائے، شاید آپ کو ان کو پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہو۔ یہ جو شخصیت ہے یہ گلو بٹ ہے، اور یہ وہ گلو بٹ ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس میں پاکستان عوامی تحریک جو طاہر القادری صاحب کی ایک تحریک تھی، ان کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو یہ شیشے توڑ رہے تھے گاڑیوں کے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اس وقت یہ بستر مرگ پر پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، آمین۔ اور یہ پچھلے 3 ماہ سے واش روم میں نہیں گئے، مطلب یہ بیڈ پر ہی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ان کو پیمپرز لگائے گئے ہیں، ان کی فیملی جو ہے ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہے۔ یہ ان کا بھائی ہے غنی بٹ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ لیکن اب اس کی حالت دیکھیں کہ وہ پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ وہی گلو بٹ ہے، اور بالکل وہ سمجھ لیں کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، کھانا پینا جو ہے اس کا وہ بند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہ کریں کہ کل ہمارا ضمیر جو ہے اس کے اوپر ہمیں ملامت کرتا رہے۔ میری یہ شدید خواہش تھی کہ اس کے اوپر بھی اپنے خیالات جو ہیں اپنے قارئین تک میں پہنچاؤں، اور ذمہ داران تک بھی اپنی آواز جو ہے اس کو پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کہنے سننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ نکال دے، اور اس ملک کو جو اقوام عالم ہے اس میں پھر سے اس کو سربلندی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب کرے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔